معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ کرام وہ ہستی ہیں کہ جن کو میں مولوی یا عام بندہ یا کوئی انسان ان کی تعریف توصیف نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے کبھی ان کو کہتے ہیں اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، کبھی کہتے ہیں یہ حزب اللہ ہے، الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ کبھی صادقین ہیں، کبھی منفقین ہیں، کبھی مستغفرین ہیں، کبھی قانتین ہیں، یہ سارے کے سارے اعزاز اللہ نے دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو تیرے ارد گرد شمع رسالت کے جو پروانے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کر، ان کو معاف کیا کر اور ان سے مشاورت کیا کر۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا ایمان، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کبھی رضی اللہ کی نوید سنائی اور بالآخر یہ بھی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بدر میں جو شریک ہوگا سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اگلے پچھلے گناہ معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوں گے نہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، انسان ہیں، لیکن اگر غلطی کر بھی لیں گے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو معاف کر دے گا۔ خاطب بن ابی بلتا نے جو غلطی کی تھی، انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا، جب وہ خط حضرت علی لے کے آئے، مشہور واقعہ ہے، 3 جرنیل صحابہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا، ہاتھ پکڑ لائے عورت سے، وہ خط کھولا گیا، وہ خاطب بن ابی بلتا نے مشرکین مکہ کو لکھا تھا، حضرت عمر کو خبر مل گئی، تلوار کو باہر نکالا، کہا اللہ کے رسول حکم کیجئے اس منافق کی گردن کو کاٹ دوں، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ مشرکین مکہ کو لیٹر لکھتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں، ہم ادھر عمرے کے لیے، جو بھی مقصد تھا، اس نے خبر کیوں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عمر بیٹھ جا، کیا تجھے نہیں پتا خاطب بن ابی بلتا کون ہے؟ اللہ کے رسول کیا غلطی ہوگی مجھے بتائیے کون ہے؟ کہا یہ بدر کا صحابی ہے، اس نے بدر میں شرکت کی ہے، اور جس طرح میرے صحابہ میں بدر والے افضل ہیں، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ بدر کا صحابی ہے؟ اللہ کے رسول بدر کا صحابی ہے، مجھے علم ہو گیا، اب کیا آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، ان کی پچھلی خطائیں بھی معاف ہیں اور آئندہ آنے والی خطائیں بھی معاف ہیں۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں اور بعض روایات میں حاتب ابن ابی بلتا ہی کے بارے میں یہ بات دوبارہ آئی، شکایت لگائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں پتا بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جن کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ان کو آج کے بدبخت بعض امتی معاف نہیں کر رہے۔ نئی نئی ہرزہ سرائی، ہر روز نیا شوشہ، بعد آنے کا نام نہیں لے رہے، گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت کے سامنے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ وہ بدبخت کبھی کہتا ہے معاویہ معاذ اللہ شجرہ خبیثہ سے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کہتا ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کبھی کہتا ہے طلحہ زبیر معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، کبھی امی عائشہ کی توہین کرتا ہے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اس کے خلاف مقدمہ کاٹنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ مقدمہ نہ کاٹا گیا، اگر یہ پرچہ درج نہ ہوا، تو اتحاد اہل سنت نے جس طرح پچھلے برس ایک تحریک کو بپا کیا تھا، اس بدبخت کے خلاف بھی تحریک کو چلایا جائے گا۔ جن اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کی سنت قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی یہ سنت ہے، یہ کسی مولوی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے صحابہ کو کیا کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جن بدبختوں نے یہ کہا کیا ہم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کلیہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں سمجھا دیا، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابی کے بارے میں کوئی بندہ جو لفظ کہے گا اسی کے اوپر پلٹایا جائے گا۔ صحابہ بڑے اعلیٰ ہیں، تو بڑا اعلیٰ ہے، صحابہ بڑے اچھے ہیں، تو بڑا اچھا ہے، جو کہے گا
صحابہ بے وقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، یہ میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ کوئی صحابی کے بارے میں اگر کہے گا وہ بے وقوف ہے، نہیں وہ نہیں، تم بے وقوف ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ تمہارا مذاق کرتا ہے۔ صحابی کے بارے میں جو لفظ کہا جائے گا اسی کے اوپر پلٹا دیا جائے گا۔ جو بدبخت یہ کہے گا صحابی بے ایمان ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ جو کہے گا مرتد ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مرتد ہے۔ جو کہے گا کافر ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے۔ یہ ایک اللہ کی سنت ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ظلم ہے، ظلم کی داستان ہے، تبربازی کی بھی انتہا ہے۔ کبھی امہات المومنین کو اہل بیت سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا کیسا پردہ ہے۔ آپ اردو کے محاورے میں استعمال کیجئے ایک لفظ، آپ کو کوئی آ کے پوچھے کسی عورت سے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد بیٹے ہوں گے کہ حامد بھی ہوگا؟ آپ کا گھر والا کیسا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ اس سے مراد صرف بیٹے ہیں؟ اس سے مراد صرف بیٹی ہیں؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ کیا اس سے مراد بیوی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے فلسفہ گڑا گیا؟ سورۃ ہود اٹھائیے، دلائل کو بھی یاد کیجئے۔ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، کم از کم اتنا علم کسی عام مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ سورۃ ہود یاد کریں، 72 73 74 نمبر آیات کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اٹھائیں اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اے اللہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں؟ حضرت سارہ کہہ رہی ہیں جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے اسحاق کی، میں بچہ جنوں گی؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ، اے اللہ میں تو بانجھ ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور ہمن بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بالی شیخا، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ قوت طاقت ہمت بھی نہیں ہے، کیا یہ اور میں بچہ جنیں گے؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کا اظہار کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیں یہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے؟ سارہ کو اہل بیت کس نے کہا؟ اللہ نے۔ بیویاں اہل بیت نہیں ہوتی۔ سورۃ ہود کی آیت یاد رکھیے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی ہیں۔ اور پھر سورہ احزاب جو ہر مسلمان کو با ترجمہ یاد ہونی چاہیے، نہیں یاد؟ آپ 22ویں پارے کے شروع میں جب پہنچیں گے، 22واں پارہ کھولیں گے، اس سے پہلے 3 آیتیں پیچھے چلے جائیے۔ ان سارے کے سارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو حکم دے رہا ہے نبی کریم کو کہ اپنی بیویوں کو کہو، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست یا نساء النبی 2 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اس سے مراد ان کی بیویاں ہیں۔ سارے احکامات نازل کرنے کے بعد وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، ہمارے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، جو بات متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کے بارے میں احکامات نازل کر رہے ہیں، اور پھر ایک مقدمہ قائم کر کے بیویوں کے احکامات نازل کر کے بیویوں کے احکامات، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ احکامات میں نے اس لیے نازل کیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اے نبی آپ کے گھر سے مکمل طور پہ رجس کو ختم کر دیا جائے اور پاک صاف بنا دیا جائے، اس طرح کا کہ رہتی دنیا تک آپ کے گھرانے کی مثال دی جائے۔ آپ کی بیویوں میں سے بھی ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں پہ بعد اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں۔ وہ اٹھائیں قرآن پاک، پچھلی آیات میں بیویوں کا خطاب ہو رہا ہے، یہاں پہ آ کے اچانک خطاب کینسل، اچانک خطاب اولاد سے ہو گیا۔ اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو اس سے اگلی آیت بھی واضح ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ابتدا میں بھی عورتوں کے جمع کے صیغے سے خطاب ہے، اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی جمع کے صیغے سے خطاب ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک عام مسلمان آج گھر جا کے سورۃ احزاب کی آیتیں کھول لے، اس کو پتہ چل جائے گا اہل بیت اللہ کس کو کہہ رہا ہے۔
ہم حضرت علی کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی ہے، ورنہ دماد اہل بیت نہیں ہوتے. لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا میرے اہل بیت میں سے، تو مان لیا. اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت، ان کو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ نے ان کو طلاق دے دی تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے. تم کہتے ہو طلاق دے دی تھی. یہ کہاں سے فلسفے آئے؟ تم نے اہل بیت سے بیویوں کو نکال دیا. قرآن پاک اہل بیت کا ذکر ہی بیویوں کے ساتھ کر رہا ہے. اگر نکالنا ہی تھا، اگر مثال دے رہا ہوں، عقل کے اوپر پردہ ہے نا، نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو لفظ کیا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہہ دیا. ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کوئی ماں کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرتا ہے. لیکن یہ بات آنے والے نہیں. ان کا ایک ہی علاج ہے، مقدمے قائم کیے جائیں. لیکن میں یہ بھی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر جائز بات احتجاج کے ساتھ منوائی جائے گی. ہر جائز بات پہ احتجاج کرنا لازم ہے. قانون حرکت میں خود بخود آنا چاہیے. ایک بندے نے پورے محرم کے اندر گستاخیوں کی انتہا کر دی ہے. اس کے مقدمے کو کاٹنے میں لیت و لال کا کام لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ کیا دوبارہ اہل سنت سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، پھر کاٹ لیں گے. کیا ہمیشہ اسی طرح یہی طرز عمل رہے گا؟ ہماری ماؤں کے بارے میں کتنی سنگین نوعیت کی اس نے بات کی ہے. پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شرم نہیں آتی؟ ہمارے امام، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل کا قرار ہے، نظر کا نور ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو کہی ہے نا، ایک حدیث تو ضعیف بھی موجود ہے نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن مفہوم یہ بھی درست اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کی امن کی نشانی ہے. یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ اگر ستارے نہ ہوں تو آسمان کو بھی اللہ لپیٹ دے گا. اس طرح صحابہ بھی اس دنیا میں دنیا کی امن کی نشانی ہے. صحابہ کے بارے میں، ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں ہمارے ائمہ نے کیا کہا؟ ایک صحابی کا ایک لمحہ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کے آپ اقوال پڑھیے، ایک لمحہ کسی امتی کی 100 سال کی عبادت پہ بھاری ہے. صرف ایک لمحے کی صحبت جو نبی کریم کے ساتھ گزاری ہے، اس کا اجر و ثواب اور مقام 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے.